نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 4 تفسیر وَآتُوا النِّسَاءَ اور عورتوں کو دیا کرو صدقاتہن ان کے مہر مہلتن دل کی خوشی سے ان کے مہر انہیں دیا کرو. اس آیت میں اچھا ہاں پچھلی آیت میں ایک اور بات تو رہے گی 2 2 3 3 اور 4 4 جو فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 شادیوں تک کی اللہ نے اجازت دی ہے 4 سے زیادہ کی نہیں. اور 4 شادیاں بھی عدل کے ساتھ فرمایا ہے کہ عدل کرو تب تمہارے لیے جائز ہیں. اگر عدل نہ کرو تو نکاح سے منعقد ہو جائے گا لیکن سزا اس کی ملے گی عدل نہ کرنے کی انصاف نہ کرنے کی. اور وہ آگے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا عدل کے احکامات اس کے لیے دیے. اور اسی طرح احادیث سے چونکہ 4 سے زیادہ کی ممانعت ہو گئی اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 4 سے زیادہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. ہاں وہ صورت جو بھوپال والوں کو پیش آئی تھی اس میں اجازت ہو گئی تھی. اچھا چلو پھر سناتے ہیں. وہ بھوپال میں نواب صاحب تھے انہیں 5ویں شادی کی ضرورت پیش آ گئی. ضرورت تو خیر بہت زیادہ تھی لیکن 5ویں پسند آ گئی کوئی خاتون. تو انہوں نے شادی کے لیے علماء سے پوچھا تو علماء نے رستے رستے کہہ ہی دیا کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں. خانقاہ پہ جب فتویٰ گیا تو انہوں نے کہا 5 کی اجازت ہے بالکل نواب صاحب کے لیے. تو نواب صاحب بڑے آزاد مزاج کے تھے. پتہ چلا خانقاہ والوں نے فتویٰ دیا ہے تو بڑے خوش ہوئے اور تحفے تحائف لے کے ایک دن خانقاہ پہنچے. بہت سے علماء کو بھی ساتھ لے کے اور کہا ایسے تنگ نظر ہیں یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے حضرت آپ کی بڑی مہربانی آپ کا فتویٰ پڑا 5 کی اجازت دے دی. لیکن حضرت یہ سارے مولوی اعتراض کرتے ہیں. تو نواب ریاست چلانی تھی انہوں نے کہا سب کو خوش رکھنا چاہیے. تو عرض کیا حضرت یہ سب ناراض ہوتے ہیں اور آپ کے فتوے پہ ہمیں تو بالکل اطمینان ہے اور انہیں ذرا اطمینان دلائیے یہ کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب بات یہ ہے کہ 4 شادیوں کی شرط اللہ نے مسلمانوں کے لیے کی ہے نا. آپ نے جو پہلی تقریر کی تھی نوابی جب ملی آپ کو والد کے انتقال کے بعد تو اس وقت جو آپ نے پہلی تقریر میں شریعت کا مذاق اڑایا تھا ہم تو اسی دن سے آپ کو کافر سمجھتے ہیں. تو آپ کافر ہیں 5 کریں 6 کریں 4 کا کیا یہ تھا حق گوئی. ان کا یہ جتنے تحفے لائے ہیں یہ تو واپس دے جائیے. ہم آپ مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو 4 شادیوں کا کیا آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 کی اجازت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ انصاف بھی کرنا ہے. اب اگلی آیت کو دیکھیے اس کے مخاطب کون ہیں یہ کن کے لیے ہے. اس پہ ہے مفسرین کا اختلاف. مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد یہ ہیں کہ وہ لوگ جو لڑکیوں کے سرپرست ہیں ان کو اللہ نے کہا مثلا باپ سرپرست ہے فرض کر لیجیے بھائی ہے کوئی اور ہے چچا ہے جس صورت میں بھی جو بھی ہوگا ان سرپرستوں کو کہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ عورتوں کو دے دیا کرو صدقاتہن ان کا مہر مہلتن خوشی سے ان تک پہنچا دو. یعنی مرد جو مہر ادا کرتے ہیں تمہارے ذریعے سے تم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو خوشی سے ان تک پہنچاؤ. اس حق مہر میں سے خود کچھ نہ رکھنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق مہر کے طور پہ جو کچھ بھی ادا کیا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے رشتہ دار عزیز لڑکی کا باپ اس کا ولی اس کا سرپرست اپنے پاس اس پیسے کو رکھ لے گا یہ پیسہ حرام ہے اس کے لیے ناجائز ہے درست نہیں. ابھی بھی آپ دیکھتے چلے جائیے مسلمانوں کی تہذیب کسی زمانے میں تہذیب تھی اب اتنا ظلم مچا ہوا ہے. ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں اور خاص طور پر پٹھانوں کے کتنے قبیلے ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کا نکاح کرتے ہیں اور اس کے عوض میں پیسے وصول کر لیتے ہیں مہر کے نام سے کسی کے نام سے بھی اور ایک طرح کا وہ لڑکی کو بیچ دینا ہوتا ہے اور وہ پیسہ لڑکی کو نہیں ملتا وہ اس کے والدین جو بھی ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں. ایسی چیزیں اب بھی معاشرے میں پائی جاتی ہیں. یہ کون سا اسلام ہے یہ ظلم ہے. اللہ نے فرمایا ہے اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے جو ان کے سرپرست ہیں خواتین کے کہ دیکھو ان بچیوں کا حق مہر خوشی سے انہیں دے دیا کرو. ایک تو ترجمہ یہ ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں خطاب شوہروں سے ہے. شوہر اس کے مخاطب ہیں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ جو تم عورتوں سے نکاح کرتے ہو تو صدقاتہن ان کا صدقہ کی جمع ہے. یہ صدقہ بلکہ صدقہ خود جمع. صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں لفظ بنا ہے صدق سے اور صدق کہتے ہیں سچائی کو. ٹھیک تو شوہر جب اپنا مال دیتا ہے نا پیسہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اپنے ارادے میں سچا ہے. کیونکہ تمنا تو بہت سمجھی ہوتی ہے مگر ارادہ کسی کسی کا ہوتا ہے. تو تمنا اور ارادے میں فرق ہے نا. تمنا تو ہر آدمی کرتا ہے کہ میں بھی جنتی ہو جاؤں مگر اس کے لیے ارادہ کرے کچھ ہمت کرے کچھ کمر باندھ لے کہ بالکل ٹھیک ہے کام کرنا ہے یہ الگ بات ہے. تو تمنا اور ارادے میں بھی بڑا فرق ہے. ہمت کرتا ہے نا ارادے کے ساتھ. تو شوہروں کو ہے کہ صدقہ کا مطلب کیا ہوا مراد اس سے مہر اور مہر کا مطلب وہ صدق سے چونکہ ماخوذ ہوا تو اس سے شوہر کی صداقت معلوم ہوئی کہ اس نے گرا ڈھیلی کی اور جتنا حق مہر مقرر ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا اتنے پیسے اس نے نکال کے الگ کیے. اب پتا چلا کہ واقعی نکاح کرنے میں تو سنجیدہ ہے. تو اسے کیا چاہیے اللہ نے فرمایا نہلتن فریضہ ہے جو خوشی سے پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ نکاح کرتے ہوئے تو حق مہر لکھوا لیا 5 لاکھ اور پرواہ نہیں کی اور والد صاحب نے لکھوا دیا اور جب اہلیہ نے کسی دن بھی یاد دلا دیا کہ حضور 5 لاکھ تو قرضہ یہ بھی باقی ہے تو اس دن ایسا موڈ آف کہ نہ کھانا اور نہ پینا اور اگر بس چلے تو بالکل سولی پہ چڑھا دیں کہ نام کیوں لیا. اللہ نے فرمایا عورتوں کو ان کا حق مہر ادا کرو. یہ مہر جو ہے یہ اتنی ضروری چیز ہے یہ کوئی بچوں کے کھیل نہیں. اور مسلمان معاشرے کو دیکھ لیجئے جو تشکیل پا رہا ہے آپ برا نہ منائیں اگر کبھی سخت بات بھی ہو جائے اتنے زیادہ غافل ہیں اتنی غفلت ہے ان میں والدین میں اپنے بچیوں اور بچوں کے حق مہر لاکھوں میں مقرر کر دیتے ہیں اور کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ادا کہاں سے کرے گا آخر ہمارے ذمہ پڑ جائے گا ہم کہاں سے ادا کریں گے. اور اگر عورت معاف نہ کرے آگے احکامات کے آ رہے ہیں تو یہ قرض رہے گا ساری زندگی. اور قرض کو اپنے ذمہ جان بوجھ کے رکھنا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے. لیکن کوئی سے قرض سمجھے تو تب نا. قرض اگر محلے میں کسی کا دینا ہو گلی میں دینا ہو تو 10 بار آدمی دن میں سوچتا ہے کہ وہ قرض ادا کرنا ہے یار کہیں سے پیسے ہوں ادا کریں جان چھٹے. اس سے بیویوں کے مہر قرض ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا پھر اس کے ساتھ ساتھ خوشی سے ادا کرنا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ چہرے پہ ایسے جیسے بالکل مردنی کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے کہ لیں آپ کا حق مہر ہے
تو وہ بیچاری کہتی ہے اچھا بھائی اس سے بہتر ہے کہ تم خود ہی رکھو. بھائی جو وہی مانا صدقات ہن نہلا. اللہ نے فرمایا خوشی سے ادا کرو حق مہر کو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, اور اگر وہ اپنی خوشی سے دے دیں تمہیں واپس. اور اللہ نے لفظ کیا بولا ہے دیکھو, عجیب بات ہے. یہ دلیل ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب نہیں لکھی, اللہ ہی نے نازل کی ہے. اللہ نے فرمایا نفسن, اپنے جی کی خوشی سے دے دے. یہ نہیں کہ اپنے دل کی خوشی سے دے دیں, فرمایا اپنے جی کی خوشی سے دے دیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے پیسہ کون کس کو دیتا ہے, اور جی کی خوشی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جبر نہیں, اکراہ نہیں, مکمل طور پر رضامندی ہے, اور وہ خوش ہے کہ آپ اس کا مال اس سے لے لیں. وہ خوشی سے 10 لاکھ حق مہر تھا, اس نے کہا اتنا میں نے کیا کرنا ہے, تمہارا ہی پیسہ رکھو, 1 لاکھ آپ اس میں سے لے لیں. اللہ نے کہا اپنی خوشی سے وہ کوئی چیز واپس کر دیتی ہے. فکلو ہو تو تم اسے کھاؤ, تم اس سے لطف اندوز ہو اس پیسے سے. ہنی ام مریا, رچتا پچتا. ہنی ام مریا, بہت خوشی سے کھا سکتے ہو. مبالغے سے کام لیا ہے اس کے مباح ہونے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کرے, انہوں نے کہا شاید کھائے اور دودھ پیے. مطلب یہ ہے کہ بڑی خوشی سے وہ پیسہ مکمل طور پر تمہارے لیے جائز ہو گیا. ہنیم کا لفظ لائے ہیں, اور ہنیا فعیل کے وزن پر ہے, یعنی وہ چیز جو بغیر مشقت کے حاصل ہو جائے. ایسا مال جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے, تو یا تو پھر وہ باپ کی وراثت ہوتی ہے یا بیوی کا مہر. ہاں اس میں کوئی مشقت نہیں نا, تو آسانی سے حاصل ہو گئی. وہ کھانا ہنی, اس کھانے کو کہتے ہیں ہنی جو بغیر تکلیف کے حلق سے نیچے اتر جائے. تو کیسا اترے گا پھر؟ اور پھر دوسرا لفظ ہے مریا. مریا کا مطلب بہت ہی خوشگوار. اگر وہ اپنے حق مہر سے اپنی پوری مکمل خوشی سے تمہیں دے دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, تم اسے استعمال کر سکتے ہو. اور اگر وہ نہ دیں اور اپنا حق مہر وہ وصول کرنا چاہیں, کوئی پابندی نہیں ہے ان پہ, حتیٰ کہ وہ حق مہر جو ہے وہ اگر یہ شرط لگا دیں کہ جب تک ادائیگی نہیں ہوتی تو وہ بیوی اس کی نہیں بنے گی, یہ ان کا حق ہے. سمجھے؟ یہ مسئلہ بھی پہنچا دینا چاہیے کہ یہ بھی حق بنتا ہے. یہ سارے حقوق, اور حتیٰ کہ شوہر اور بیوی شادی کے بعد بھی حق مہر میں کمی یا اضافہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. مثلا 5 لاکھ ہو گیا تھا, شوہر کہتا ہے بھائی ہو تو گیا تھا لیکن میں اتنا نہیں ادا کر سکتا. بیوی اپنی خوشی سے کہتی ہے کہ اچھا اسے 50,000 کر لیں, یہ بھی ان کو اختیار حاصل ہے. اگر وہ نہیں مانتی اور کہتی ہیں اتنا ہی ادا کرنا پڑے گا, تو شوہر اس کا پابند ہے, وہ ادا کرے گا. اس لیے یہ حق مہر کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. سب سے آسان صورت یہ ہے کہ آدمی حق مہر رکھے ہی اتنا جس کو نکاح سے بیشتر ان کے گھر بھیج دے کہ یہ ان کا حق مہر ہے, یا نکاح کے موقع پہ ادا کر دے, یا جو زیورات ہیں ان کو دے دے, کوئی بھی چیز, لیکن یہ کہ وہ حق مہر کی ادائیگی ہو جائے. یہاں تک کہ آگے احکامات آ رہے ہیں, اس میں یہ پتا چل جائے گا کہ اگر مرد مر جائے تو جو اس کی وراثت میں چیزیں رہ جائیں گی پیچھے, سب سے پہلے اس کا حق مہر ادا کیا جائے. اور مسئلہ یہ بھی سوچنے کے قابل ہے کہ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور والد نے حق مہر ادا نہیں کیا تھا والدہ کا, تو اب اولاد کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ اپنے والد کا قرضہ ادا کرے. آج سے 50 برس پہلے نکاح ہوا تھا, 30 برس پہلے نکاح ہوا تھا, اور حق مہر کا کچھ تعین ہو گیا تھا, نہ والدہ نے کبھی ذکر کیا نہ والد نے کبھی ذکر کیا, اور اس حال میں دنیا سے چلے گئے, تو وہ والد کے ذمہ ابھی بھی قرض باقی ہے. والدہ کا قرض اس کی اولاد ادا کرے گی, تب جا کر کہیں بات بنے گی. یہ ایسا قرض ہے, اور اگر معاف کرا لیا کہیں اس حق مہر کو عورت کے اس بیماری میں, جس بیماری میں موت کا خدشہ تھا, تو فقہا نے لکھا ہے وہ معافی نہیں ہوگی. مثلا پیدائش کا وقت تھا بچے کا, اور کوئی پتہ نہیں زندگی بچتی یا نہیں بچتی, اور اس سے بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنا حق مہر معاف کیا. فقہا کہتے ہیں کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی کہے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور اگر وہ صحت پا جائے, ٹھیک ہو جائیں, تو پھر اعتبار ہے. اور اگر انتقال ہو گیا تو کوئی اعتبار نہیں. وہ حق مہر جو ہے وہ اس لڑکی کی وراثت میں آئے گا, اور وراثت میں جتنے حصے بھی اس کے بنے گے نا, جو کچھ بھی اس کے ماں باپ کو یا کسی کو بھی پہنچے گا, وہ وراثت میں سارا تقسیم ہوگا. سمجھے؟ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ لوگ اتنی آسانی سے ہڑپ کر جائیں. یہ عورتوں کا حق ہے. اللہ نے فرمایا نہلتن, اپنے دل کی خوشی سے اپنا حق مہر ادا کرو. فإن طبن لكم عن شيء منه, اور اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دیتی ہیں, نفسن اپنے جی کی خوشی سے دے دیتی ہیں, فکلوه ہنیئا مریا, تو اسے کھاؤ یعنی استعمال کرو اس کو رچتا بچتا, بڑی خوشی سے, بہت اطمینان سے, بہت پاک مال ہے تمہارے لیے.